السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ قابل قدر اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور ہم سفر علمی ساتھیوں، آج کی اس ماہانہ انجمن میں موضوع خطابت ہے استاد کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اسلام وہ عظیم دین ہے جس نے سب سے پہلے انسان کو علم کی طرف بلایا، چنانچہ وحی الہی کا پہلا پیغام تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پھر علم کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے رب کریم نے قلم کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اور یہ واضح کر دیا کہ صحیح عقیدہ اور عمل صالح کی بنیاد علم ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ میرے بھائیوں، جب اسلام نے علم کو اتنا بلند مقام عطا کیا ہے تو اس علم کو سینوں سے سینوں تک منتقل کرنے والے اساتذہ کا مقام کتنا بلند کیا ہوگا۔ استاد صرف کتابیں نہیں پڑھاتا بلکہ کردار سازی، نسل سازی اور قوم کی تعمیر و ترقی کا سر چشمہ ہوا کرتا ہے۔ وہ اخلاق کا مربی، فکر کا رہنما، علم کا امین، انسانیت کا معلم اور ایک باوقار اور مہذب معاشرے کی تشکیل کا بنیادی ستون ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھوں ہی ایسی نسل پروان چڑھتی ہے جو انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد ثانی سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے استاد کو عزت و احترام اور اعلیٰ مرتبہ عطا کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اگر استاد کا مقام دیکھنا ہو تو آپ اپنے اسلاف کو دیکھ کے، ہمارے اسلاف جب استاد سے کچھ سیکھنے جاتے تو اس کے پاس بیٹھنے سے پہلے باہر ایک دعا پڑھتے تھے جو ہم نے کبھی نہیں پڑھی۔ وہ کہتے تھے اللہم استر عیوب معلمی عنی، اے اللہ میرے استاد ہیں تو انسانی، ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کو مجھ سے چھپا کر رکھنا، کہیں میرے دل میں اس کے بارے میں نفرت نہ آ جائے۔ وَلَا تَذْهَبْ بَرَكَةُ عِلْمِهِ مِنِّي، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو شان دی ہے اس کی برکت سے مجھے محروم نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، اگر اسلام نے استاد کا حقیقی مقام و مرتبہ دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیے، جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کا سب سے بڑا معلم، سب سے کامل مربی اور سب سے عظیم استاد بنا کر اس دار فانی کے اندر صرف قرآن کی تعلیمات پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ امت کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفوس کو قرآن اور قرآن و حدیث کو سکھانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ آیت اس حقیقت کا واضح اعلان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے سب سے کامیاب معلم اور مصلح اور بہترین رہنما ہے۔ آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد انسانوں کو تعلیم و تربیت اور کتاب و سنت کی ایسی تربیت تھی جو انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ نیز دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ صحابہ کرام نے استاد کا احترام کرتے ہوئے اور اس کے مقام و مرتبہ کو سمجھتے ہوئے ان آیات پر ایسا عمل کیا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنی آواز پست رکھنے لگے اور حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت آہستہ گفتگو کرنے لگے۔ اسی طرح استاد کا مقام و مرتبہ جاننا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، نبی ہونے کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ کیا میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی اتباع کر سکتا ہوں۔ یہ استاد کا مقام و مرتبہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف اپنے استاد کے احترام کس قدر کرتے تھے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں كنت اصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة الله، میں اپنے استاد امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے کتاب کا ورق اتنا آستے سے پلٹتا تھا تاکہ آواز نہ ہو ان کی ادب کی وجہ سے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین مسلم تعلیم کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فبی ابی ہوا و امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت معلما
قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما قهرني ولا ضربني ولا صبني قال إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن. میرے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں نے آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی آپ سے بہتر تعلیم دینے والا کوئی استاد نہیں دیکھا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو استاد کے عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.